بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا ہے، آیت نمبر 138، 139 اور 140، 5واں پارہ سورہ نساء۔ اس سے پہلے بھی منافقین کا ذکر ہوا، ان تینوں آیتوں میں بھی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دے دو، بِأَنَّ لَهُمْ، بعین طور پر کہ ان کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر خوشخبری بطور تحدید اور وعید کے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہنا نا جا کر ان کو خوشخبری سنا دے، تو اس کا کہنے کا انداز محل کہیں پہ کوئی اور ہوتا ہے، کہیں پہ کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ دوسرے معنی میں ہے، تو فرمایا کہ منافقوں کو کیا دے دو جی؟ دردناک عذاب کی خوشخبری۔ یہ کون سے منافق ہیں جی؟ وضاحت ہے، الذین، وہ لوگ، یتخذون الکافرین، جو کافروں کو بناتے ہیں، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، یاری کافرانہ لاندے نے، دوستانوں چھڑ، مسلمانوں چھڑ کے۔ ایبتغون، قرآن کہہ رہا ہے، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، یعنی کافروں کے پاس، کیا وہ کافروں کے پاس جا کے تلاش کرتے ہیں؟ العزہ، عزت، تو کیا وہ عزت جا کے کافروں سے تلاش کرتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، حالانکہ ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ ہاں، تو بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ منافق مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ مدینہ کے اندر بھی منافق تھے، مکہ کے اندر بھی۔ یہ اس خیال سے کافروں سے یاری رکھتے تھے کہ اسلام نے غلبہ ہونا ہی پانا ہے، اسلام غالب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب والا کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے میں اپنی عزت سمجھتے تھے، شوکت سمجھتے تھے، قوت سمجھتے تھے۔ ہم صاحب قوت کے ساتھ دوستی لگا رہے ہیں جناب، ہم صاحب شوکت کے ساتھ جناب والا دوستی لگا رہے ہیں، اور ان سے ملنے میں یہ اپنی عزت سمجھتے تھے، اپنی اتھارٹی سمجھتے تھے، وقار سمجھتے تھے۔ رب تعالیٰ نے رد فرمایا کہ عزت ان کے پاس تم جا کر ڈھونڈتے ہو جن کے پاس کفر ہے، عزت کا مالک تو اللہ ہے، عزت تو دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں سے محبت اور دوستی رکھنا یہ بالکل باطل ہے، منع ہے، اور رکھنا یہ منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ خصوصاً مسلمانوں کے مقابلہ جب بات کی جائے، یا مسلمانوں کے تقابل کی جب بات کی جائے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے جب یاری لگائے تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو ایسے سب لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، کیا یہ لوگوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، اور وہ بھی بالخصوص کافروں کے پاس جا کر؟ ایبتغون عندہم العزہ، حالانکہ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہی ہے، کہ وہی خداوند کریم ہی عزت والا ہے، کہ اللہ رب العزت کی عطا سے وہ عزت والے جنہیں اللہ عزت دے دے، جیسے انبیاء، ٹھیک ہے، اللہ کے اولیاء، مومنین، جیسا کہ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا بھی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے جی کیسے فرما دیا انبیاء، تو قرآن میں یہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، سورہ منافقون اٹھا کے پڑھے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، اور مومنین کے لیے، ایک اور مقام پر فرما دیا، ٹھیک ہے، سورہ منافقون کے اندر یہ آیت مبارکہ۔ تو
بیان کیا اللہ اپنی عطا سے، اللہ جس سے عزت والا بنا دے، جیسا کہ نبی، مومنین، اللہ کے اولیاء، برگزیدہ بندے، نیک بندے۔ حقیقی عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ نہ کو کہہ دے کہ انہوں نے رسولوں کو تو اللہ کے ساتھ ملا دیا، ایسی بات نہیں ہے، فرق ہے، ذاتی اور عطائی کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ عطا سے ہونا اور ہے، ذاتی ہونا اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو عزت کا مالک، ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اپنی بارگاہ سے اگر وہ کسی کو عطا کر دے تو وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا۔ تو آج کل جناب والا دور ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ اپنوں کو چھوڑ کر بیگانوں سے دوستیاں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے پیار، ان سے جناب والا باہمی اتحاد ہے جناب۔ تو کافروں میں قدموں میں بیٹھ کر چاپلوسی کرنا کہ یہاں سے عزت ملے گی، یہاں سے ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے عزت ان کے قدموں سے تو میری ملنی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مولوی صاحب کہنا دیتا میں جٹلا دیتا جاتا، اور مولوی کہنا یار چھڈو، کوئی مفسر کہتا تو کہ فلاں مفسر نے لکھا ہے، فلاں مولوی نے لکھا ہے، فلاں محدث نے لکھا ہے، لیکن یہ تو رب کا قرآن ہے بھائی، اس پہ تو کسی کو کلام بھی نہیں ہے، کلمہ گو تو اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا یہ نہ میری گل نہ تیری گل، نہ کسی وڈیرے دی گل نہ کسی ماڑے دی گل، یہ سارے اس طرح دین والے مالک دی گل ہے، ہاں جی، یہ کلام ہے۔ تو فرمایا یہ رد بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو کفار کے قدموں میں بیٹھ کر فرمایا عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل باطل ہے، لغو ہے، اس کی کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں عزت مالک کے در سے ملے گی، اس کی جو عزت وقار ہے وہ رب کی بارگاہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی کی بارگاہ سے عزت عطا فرمائے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے، توجہ سے فرمایا حالانکہ تحقیق، فرمایا اور تحقیق اس نے تم پر نازل کیا، اتارا، فی الکتاب، کتاب کے اندر ایک قانون بیان ہو رہا ہے جی، اذا ان تفسیریہ ہے، یہاں تفسیر ہو رہی ہے اس کی، یہ کہ اذا سمعتم، یہ کہ تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، جہاں پہ اللہ کی آیتیں تم سنو، کیا ہو رہا ہو ان کے ساتھ؟ یکفر بہا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، تکفیر کی جا رہی ہو، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، یا ان کا استہزاء، مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، حَتَّى يَخُوضُوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، اس کے علاوہ کسی بات کے اندر، وہ اس معاملے کو جب تک چھوڑ نہ دیں جہاں پہ قرآن و حدیث کی، اللہ کے فرمان کی جناب والا استہزاء کیا جا رہا ہو، وہاں پہ اس کی تکفیر کی جا رہی ہو، وہاں ان کے پاس مولوی دا فرقہ نہیں، یہ فرقے دی گال نہیں ہے، یہ رب دا قانون ہے، قرآن ہے۔ فلا تقعدوا معہم، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، انکم، اگر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ انکم، بے شک تم، اذا مثلہم، جبھی ان کی مثل ہو جاؤ گے، اگر جو تم کلمہ پڑھنے والے جو بھی ہو، لیکن اگر جہاں پہ تکفیر کی جا رہی ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور تم وہاں بیٹھے رہے، اٹھے نہ، یا ان کو روکا نہیں اور وہاں ان کی آمے لا کے بیٹھے رہے، فرمایا پھر تم انہی کی مثل ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جمع کرنے والا ہے، کدھر؟ فی جہنم، دنیا میں جڑے جمع ہو گئے منافق تے کافر کٹھے، رب فرماتا میں بھی انہوں کو کٹھا کراں گا، کتے؟ فی جہنم، فرمایا جہنم میں ان کو کٹھا کروں گا، جمیعا، ان سب کے سب کو جہنم میں کٹھا کروں گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا جو لوگ اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ اس خبیث فعل میں مصروف ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جاؤ ہی نہیں، صحبت اختیار نہ کرو، اور اگر جانا پڑ جائے تو جب ہاتھ سے روکنا ممکن ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنا ممکن ہو تو زبان سے روکو،
اگر نہیں ہے اختیار، وہاں پہ نہیں ہے آپ کی قوت، تو دل میں نفرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاؤ، دل میں برا جانتے ہوئے وہاں سے، دل ہوتے تے قبضہ نہیں نہ ہونا تھا بھائی، زبان تو نہیں روک سکتا، دل اتنا نہیں روک سکتا، دلوں تے تو روک سکنا ہے نا بھائی، دلوں تو جناب تو انہوں نے برا جان سکتا ہے، دل ہوتے تے تیرا اپنا ہی اختیار ہے، دل سے فرمایا برا جانتے ہوئے وہاں سے کیا کرو، ہم نشین نہ بنو، ہم نشینی وہاں پر ان کی ہرگز اختیار نہ کرو۔ کیوں کہ جب قرآن، شریعت یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کے باوجود وہاں آدمی بیٹھا رہے تو یا تو یہ خود اس فعل میں مبتلا ہو جائے گا، نقصان یہ ہوگا، یا تو یہ بھی اس میں پڑ جائے گا، یا ان کی صحبت کی نحوست سے متاثر ہوگا، ٹھیک ہے، یا کم از کم اتنا تو ثابت ہو ہی جائے گا کہ اس شخص کے دل میں بھی دین کی قدر و قیمت نہیں ہے، بیٹھے ہے وہ سامنے قرآن کا انکار ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، واضح ٹھٹا کیا جا رہا ہے، اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ رب العزت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، دین مبین سے محبت ہوتی تو جہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں ہرگز نہ بیٹھتا، کیونکہ انسانی فطرت کے اندر ہے کہ جہاں آدمی کے پیارے کو برا کہا جائے وہاں وہ نہیں بیٹھتا، جہاں پہ آدمی کے پیارے کو برا کہا جائے وہاں وہ ساڑھے پی ایچ ڈی کو گل مرشد ہے کو وڈا ہے وہ دے بارے میں گل ہو جاتی برداشت نہیں کرتے، چلو چھوڑو اس بات کو بھی، والدین کو ہمارے والدین کو گالی دے تو ہم اس کو چھوڑیں گے، اس کی باتوں کو سنیں گے اور کان رکھ کے اس کی باتوں میں آمے لائیں گے؟ نہیں، پتہ نہیں دو چار رکھ بھی دیں گے اس کو، سر پھاڑنے پہ قدرت ہوگی تو سر پھاڑ دیں گے اس کا۔ ہاں جی، ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا؟ والدین کے لیے تو تمہیں جذبات ہیں، ٹھیک ہے، ہونے چاہیے، لیکن قرآن کے لیے نہیں ہے، نبی کی عزت کے لیے نہیں ہے، ہاں جی، قرآن کی حرمت نہیں ہے، نبی پاک کے فرمان کی حرمت نہیں ہے، دین کی حرمت نہیں ہے، شریعت مطہرہ کی حرمت نہیں ہے، یہ مولویوں کی ذمہ داری یہ تھے، مولویوں نے ٹھیکہ چکا ہے، تو بھائی کلمہ سب نے پڑھا ہے، ہاں جی، تو یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فلا تقعدوا الاول جناب والا علماء معهم، علماء ہی نہ بہن، یہ علماء دی ڈیوٹی ہے، وہ یہ ایک گل تو نہیں کی تھی نا کہ فلاں مولویاں نے، حافظاں نے، قاریاں نے، تسی جناب والا دا کام کرنا ہے، اور بس انہوں نے ٹکٹ ملے ہے الگ، تو ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کو فرمایا گیا۔ تو ماں باپ کی توہین برداشت نہیں ہوتی تو قرآن کی توہین کیسے برداشت ہوگی بھائی؟ ہیں جی، نبی پاک کے فرمان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہو تو صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کے پڑھیں، پتہ چلے گا کہ ان کے والد نے بھی اگر ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کر دی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا والد کھڑا ہے، انہوں نے تھپڑ مار دیا منہ کے اوپر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد ابو قحافہ کو تھپڑ مار دیا تھا، حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ اس طرح انہوں نے باتیں کی تو میں نے ان کو تھپڑ مار دیا، حضور نے فرمایا ایسا نہیں کرنا تھا، تو آج کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں گردن بھی جدا کر دیتا، کیونکہ محب کو محبوب کی توہین برداشت نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ جی جی منافق تھا، ہاں، اس نے ذرا سی معمولی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر میں بات کی تو ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، تم ذلیل ہو، تو جب فتح ہوا تو کہا اب یہ کہو کہ میں سب سے بڑا ذلیل ہوں، تو پھر بیٹے نے جانے دیا، ہاں تلوار کر کے کھڑا، ٹھیک ہے، صرف اتنی بات۔ ہاں، انہوں نے کہا ہم اذل ہیں، عزت سب سے بڑے معزز رسول اللہ ہے، یہ کہو تب جانے دوں گا، تو بھائی یہ کہاں گیا معیار، یہ کہاں گئی یہ باتیں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جناب والا ہمیں سب سے پیارا قرآن ہونا چاہیے، نبی کا فرمان ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کے کسی کی عزت نہیں ہے، اس کے صدقے میں والدین کو عزتیں ملی ہیں، اس کے صدقے ہمیں عزتیں ملی ہیں، اگر ہم اسی کو ہی چھوڑ دیں گے، محبت نہیں دل میں ہوگی تو پھر پیچھے تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کی، بد مذہبوں کی، دین کا مذاق، قرآن کا مذاق اڑانے والوں کی صحبت اختیار ہے، کیونکہ برے کی نحوست بھی بری ہوتی ہے، صحبت بھی کیا ہوتی ہے۔ اب حدیثیں سنو اختصار کے ساتھ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برے ساتھی سے بچو کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا، کہ تو اسی کے ساتھ
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیک اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرا دونکنی دونک رہا ہے، بٹی، ٹھیک ہے؟ تو اب فرمایا مشک والا یا تو تجھے مشک دے گا، مشک والا خوشبو والا یا تو تجھے مشک دے گا یا تو اس سے خرید کے مشکبار ہو جائے گا۔ ایویں ہی جاؤ دکاندار کول کہ یار خوشبو تو چیک کریں، کہ لو اے چیک کرو جی قاری صاحب فلانے صاحب آ وہ لاندے لاندے خوشبو ہی خوشبو باہر نکلتا ہے، خوشبو ہی خوشبو، چیک کرتے کرتے لنگتے لنگتے خوشبو ہی خوشبو۔ تو یہ نبی پاک کا فرمان ہے، فرمایا یا تو اس سے خرید لے گا اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی، خوشبو آئے گی، نبی پاک کا فرمان۔ اور وہ دوسرا جو دونکنی دونکنے والا ہے وہ تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تاراں، سودا پاوے مل نہ لئیے تے ہولے آن، یہ اسی کا ترجمہ میاں صاحب نے کیا۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کچھ بہیے تے چنکا پین ہزاراں۔ یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے بالکل سے، پر بزرگ ہے نا، انہوں نے اپنے سادے انداز میں کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی بد مذہب کو سلام کرے، بد مذہب کو، یہاں پر وہ اس کو نہیں کہا گیا کہ مطلب آج تو فرقہ اتنا ہو گیا نا، فرمایا بد مذہب کو سلام کرے یا اس سے باکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو، تو فرمایا اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، یعنی وہ آپ کے دین کا مذاق اڑانے والا ہے، وہ آپ کے قرآن کا مذاق اڑانے والا ہے اور آپ اس کا دل خوش کرنے لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا پر تم نے تحقیر کی ہے اس کی جو اللہ نے آپ کے نبی پر اتاری ہے، اور وہ بندہ آپ کے نبی کی توہین کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اور تم اس کے دل خوش کر رہے ہو، عزتیں دے رہے ہو، اس کو پروٹوکول دے رہے ہو، اس کو جھک رہے ہو۔ ہمارا دین تو کہتا ہے جو فاسق مولین ہے نا، فاسق مسلمان ہے، اس کو بھی سلام پہل کرنا یہ درست نہیں قرار دیے گا اس کو۔ ہاں اس نے کر دیا سلام تو جواب دے دو، لیکن فاسق مولن کو اوپر سلام کی پہل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے سلام میں پہل کرو تو 90 نیکیاں، لیکن فاسق مولن سے اس سے بچایا گیا ہے۔ تو فاسق مولن کو نہیں ہے تو یہ بد مذہب کو کر رہا ہے، باکشادہ پیشانی میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یعنی قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ فتنے میں ڈال سکتے ہیں، اور آج دا بندہ او نہیں جی سارے دی سن لینی چاہیے، بھائی سارے دی کیوں سن لینی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے نہ جاؤ ان کے پاس، فتنے میں ڈال دیں گے، گمراہ کر دیں، اور ہم کہتے ہیں ہم کو زیادہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک منٹ معذرت بعد میں۔ تو جناب والا فرمایا کہ ان سے کیا کرو، دور رہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ فرمایا دوستی اس سے ہونی چاہیے جسے دیکھ کے رب یاد آ جائے۔ تو یہاں دوست وہ ہے کہ جسے نوست ہی نوست ہے، بے نمازی، بد مذہب، گمراہ، ہاں جی، کوئی کہاں تو کہاں۔ تو اس لیے مولانا روم علیہ رحمٰن نے مثنوی شریف کے اندر لکھا تھا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، ٹھیک ہے؟ تو بد مذہب سے سلام کرنا اس کی اجازت ہے، عیسائی کو سلام کرنا وہ اگر کرتا ہے تو مشکات شریف کے اندر اس کی شرح میں میرات المناجی میں مفتی احمد یاحیٰ نیمی رحمۃ اللہ نے باب السلام کے اندر جہاں پہ آپ نے باندھا ادھر اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اگر وہ آپ کو کہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وعلیکم، بس اتنا ہی، وعلیکم، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان کرتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو برے لوگوں سے بچنا ہے جی، بد مذہبوں سے بچنا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، تھیٹروں والے، عجیب و غریب لوگ، ان سے بچ کے رہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ یہی ہمارا دین کہتا ہے اور یہی ہمارا نبی کا فرمان بھی کہتا ہے۔ اب جو ملکی سطح پہ حکمران ملتے ہیں، اب ملک کی معاشیات کے لیے، ترقی کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، وہ ملنا جائز ہے،
ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ہو کے رہ جانا، ہاں جی، گرویدہ ہو جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کی محبت دل میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ملکی معاشیت کے لیے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے ممالک میں تو ٹھیک ہے، وہ ملنا جائز ہے۔ مطلقاً محبت جناب والا ان سے دوستی رکھنا جائز نہیں ہے، ہر اعتبار سے محبت ہو یہ نہیں، اتنا ملنا کہ ملک کی ترقی کے لیے جو حکمران ملتے ہیں آپس میں وہ جو تعلق ہوتا ہے ان کا اتنا ہی وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا گرویدہ ہونا یا ان سے عزت پانا یا ہم ان سے عزت پائیں گے ہے نا، تھلے رہیے، یہ بات ہم اسلام کی نہیں ہے، یہ مسلمان کی روح روحانیت نہیں کہتی، ٹھیک ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے اس کو اللہ اپنی بارگاہ سے عزت عطا کرتا، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں کیا عزت دیں گے جو جن کے پاس خود ہی کوئی تہذیب ہی نہیں ہے، ہیں جی، اسلام سے بڑی کوئی تہذیب ہے اتنی بڑی؟ میں جو ایک بات یاد آ گئی، ایک صحابی تھے، وہ سفیر بن کے کہیں کسی بادشاہ کے پاس گئے ہوئے تھے، تو دسترخوان پہ بادشاہ تھا، وہ دسترخوان لگا ہوا تھا، شاہی دسترخوان لگا ہوا تھا، تو یہ بھی کھانا کھا رہے تھے، تو ٹکڑا گرا دسترخوان پہ، تو انہوں نے صاف کر کے اس کو کھا لیا۔ اب ان کو جو درباری تھے وہ گور گور کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا تمہیں تمہاری ماں روئے، یہ جملہ اس وقت جھڑکنے کے لیے بولا جاتا، اور تمہیں تمہاری ماں روئے، کیا ہو گیا تم مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہو، میں نے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ شاہی دربار ہے، انہوں نے وہاں بھی نبی پاک کے ساتھ وفاداری کی ہے، کر کے دکھایا۔ تواڈے تو اسی تھوڑا ہی معزوز ہونے والے ہیں، اسی تے معزوز ہوئے ہیں نبی پاک دے عمل ویکھ کے۔ آج لوگوں کو کیا ہو گیا، داڑیاں منڈا کے کوئی کیا رکھ رہا ہے، کوئی فرینچ ہے، کوئی کیا ہے، نبی پاک کی سنت سے مذاق، یہ ڈرامے بازیاں نہیں تو اور کیا ہے۔ لباس ہمارے بدل گئے، رہن سہن ہماری بدل گئی، او بھائی یہ یہاں سے گوڈوں سے جوانوں نے پھاڑے ہوئے ہیں، یہ جی ماڈرن ہے جی، انگریز نے جیسا کیا وہاں ہمارا جوان ایسا کر رہا ہے، تو یہ شرم کی بات ہے، شرم کی بات، اور اس میں عزت نہیں ہے۔ نبی پاک کی فرامین اور آپ کی زندگی کو فالو کرنا اس میں عزت ہے، ہمارے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ تو آج ہماری امت کہاں جا رہی جوان، داڑھی شریف کا مذاق ہے۔ نبی پاک کی میرے حدیث مبارکہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، حضور نے فرمایا جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو اختیار کیا، ایک سنت، فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ تو آج ہمارے نوجوان سر عام کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہ ہم سب کو عمل نصیب فرمائے، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے انا الا البلاغ المبین۔